بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی دن گزر گئے تھے کہ سلطان اپنی مصروفیات کی وجہ سے محل سے کہیں باہر نہ نکل پائے تھے۔ ایک دن وہ اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے سوچا کیوں نہ کہیں باہر جایا جائے، اسی بہانے عوام کے حال احوال کا بھی علم ہو جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ویسے تو زیادہ تر جنگوں میں ہی مصروف رہتے تھے، لیکن جب کبھی بھی وہ محل میں فارغ ہوتے تو اپنی عوام کا حال احوال جاننے کے لیے شہر کا چکر ضرور لگاتے اور حتی الامکان کوشش کرتے کہ اپنی عوام کو خوش رکھ سکیں اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، پھر چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی اور یا پھر مسلمان ہو، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک جگہ پر انہیں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا نظر آیا جو کہ نہایت ہی اداس لگ رہا تھا۔ سلطان اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم ایسے اداس کیوں بیٹھے ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور اپنے شاہی لباس میں تھے تو اس نوجوان نے فوراً ہی سلطان کو پہچان لیا اور عرض کرنے لگا، سلطان معظم، میری ایک بوڑھی ماں اور ایک بہن ہے جو کہ مجھ سے بڑی ہے اور جوان ہو چکی ہے اور اس کا رشتہ بھی ہو چکا ہے اور لڑکے والے جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کل میں کسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا تو میرے مالک نے مجھے کام سے نکال دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ کہیں سے قرض حاصل کر کے اپنی بہن کی شادی کر دوں گا، لیکن اب تو ہمارے کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں تو شادی کیسے کروں گا، اور اگر ہم نے جلدی شادی نہ کی تو وہ لوگ رشتے سے انکار کر دیں گے۔ یہ سن کر سلطان کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو تمہاری شادی کا خرچ ہم شاہی خزانے سے ادا کر دیں گے۔ سلطان کی بات سن کر نوجوان نے کہا، اگر آپ مجھے کوئی کام دلوا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں بالکل ٹھیک اور تندرست ہوتے ہوئے اپنی بہن کی شادی خود ہی کروں گا، کیونکہ یہ میرا فرض ہے اور کیسے بھی کر کے میں ہی اسے پورا کروں گا۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، اور اپنے وزیر سے پوچھا کہ کوئی جگہ ہے جہاں ہم اسے کام پر لگا سکتے ہیں۔ وزیر کہنے لگا، ہاں حضور، ہماری مرغی خانے کا نگران زیادہ عمر اور بیماری کی وجہ سے 3 دن پہلے ہی کام چھوڑ کر گئے ہیں اور ہم کسی کو اس کام کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھا تم نے، اگر خدا ایک راستہ بند کرتا ہے تو کئی دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اسے مرغی خانے کا نگران مقرر کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور 3 مہینے گزر گئے۔ ایک دن سلطان بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ان کا خزانچی آیا اور عرض کرنے لگا، سلطان معظم، پتہ نہیں کیا بات ہے، جب سے آپ نے مرغی خانے کا نیا نگران رکھا ہے مرغی خانے کا خرچ بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے میں مرغی خانے گیا کہ کہیں مرغیاں تو کم نہیں ہو گئیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا مرغیاں پہلے سے صحت مند اور تندرست تھیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ سلطان کو بھی یہ سن کر کافی تعجب ہوا اور انہوں نے اس نوجوان کو بلایا جس کو انہوں نے مرغی خانے کا نگران مقرر کیا تھا۔ جب وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان نے اسے ساری بات بتائی اور پوچھا کہ ایسا کیا کرتے ہو تم، یا پھر پچھلا نگران بے ایمان تھا جو بہت زیادہ خرچ کرتا تھا اور تم انتہائی کم خرچ کرتے ہو۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ حضور، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل ایک دن میں کسی کام سے باورچی خانے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کھانا پکانے کے لیے بڑے بڑے برتنوں کے منہ پر آٹا لگایا جاتا ہے اور بعد میں وہ آٹا پھینک دیا جاتا ہے۔ میں نے وہ آٹا اٹھایا اور اس میں پانی ڈال کر اسے نرم کر کے اس کی گولیاں بنا کر مرغیوں کو ڈال دیتا ہوں، جس کی وجہ سے خرچ کم ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس کی ترقی کر کے اسے کتب خانے کا نگران بنا دیا۔ اس سے وہ نوجوان بہت خوش ہوا کیونکہ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن کم عمری میں یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنا یہ شوق پورا نہ کر سکا، لیکن اب کتب خانے کا نگران بننے کے بعد وہ اپنا یہ شوق بھی پورا کر سکتا تھا۔ وقت پھر سے اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ ایک دن سلطان فارغ تھے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ کتب خانے کا چکر لگایا جائے، کیونکہ اکثر فارغ اوقات میں وہ کتابیں پڑھتے تھے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک جنگجو بننے سے پہلے ایک عالم تھے اور کتابوں میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ جب سلطان کتب خانے گئے تو آپ کو خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ کتب خانے میں پڑھی ساری کتابوں پر بڑے ہی پیارے اور خوبصورت غلاف چڑھے ہوئے تھے۔ سلطان یہ دیکھ کر کافی حیران ہوئے اور اس نوجوان سے پوچھا کہ خزانچی نے ہم سے اس کے لیے کوئی اضافی رقم نہیں لی، تو پھر تم نے یہ سب کیسے کیا؟ نوجوان کہنے لگا،
सुल्तान मुअज़्ज़म दरअसल आपके वज़ीर और दूसरे सुल्तान आपको जब कोई खत या तोहफ़ा वगैरह देते हैं तो वो बहुत कीमती कपड़े में लपेट कर देते हैं, जिनको बाद में ऐसे ही फेंक दिया जाता है क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो और किसी काम में नहीं आ सकते। लेकिन मैंने इन कपड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता फ़ारिग वक़्त में इन किताबों का गिलाफ सीने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सुनकर इस नौजवान से मज़ीद मुतासिर हुए और इसे ख़जानची के साथ लगा दिया और कहा कि अगर ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को काबिल इस्तेमाल बनाएगा तो इससे रियासत को बहुत फ़ायदा होगा। और वाकई में ख़जानची के साथ मिलकर बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनको सब बेकार समझते थे उनको इस्तेमाल में लाकर रियासत को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनको सिर्फ़ एक मौके की तलाश होती है और वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कैसे बाज़ार के कोने में एक गरीब, यतीम और बेरोज़गार नौजवान सिर्फ एक छोटा सा मौका मिलने पर अपने हुनर और किस्मत की बदौलत तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ मुसलमानों के अज़ीमुश्शान सुल्तान और फ़ातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख़जानची बन गया और अपनी अक्ल और समझदारी से रियासत को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने की कोशिश में रहता। और इसके दौर में रियासत ने बहुत तरक्की की, इसलिए कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, बस देखने का नज़रिया होता है जिसकी वजह से वो चीज़ बेकार या कारआमद होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।